بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور پوری کی پوری پی ڈی ایم عمران خان صاحب کی سیاست سے بہت کئی دہائیاں پیچھے ہے۔ اور اگر اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو حالیہ تقریب جو عید کی سیلیبریشنز کے حوالے سے ہوئی ہے، چاند رات کی تقریب ہے، صرف اس کو دیکھ لے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم کتنی پیچھے ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے اس تقریب میں، اس کا میں احوال آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ دیکھیے کتنا بدل کے رکھ دیا پاکستان کی سیاست کو عمران خان نے، اور کیوں اب یہ پی ڈی ایم خوفزدہ ہے عمران خان سے کہ عمران خان کو اب قابو نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی کر لیں، الیکشن ڈیلے کر لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، اب اس تقریب نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اب بہت آگے ہے۔ اب یہ بات ان ہتھ کنڈوں سے آگے نکل چکی ہے۔ چاند رات کو یہ تقریب ہوئی، عمران خان صاحب نے اس میں بڑا اعلان کر دیا، ایک تحریک کا اعلان کر دیا ہے کہ ایک اور تحریک، ایک بڑی زبردست تحریک، پاکستان کی تاریخی تحریک وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے خطاب کے علاوہ اس میں اور بہت سی ہائی لائٹس تھیں، خاص طور پر خلیل الرحمان قمر صاحب کا ضرور میں ذکر کروں گا، جنہوں نے بہت ہی مختصر یہاں پر بات کی لیکن سب کو ہلا کر رکھ دیا، اتنی جذباتی۔ اور وہ تو سب سے غریب ترین آدمی کیوں کہا ہے نواز شریف کو، یہ انہوں نے ایک نئی سوچ دی ہے کہ وہ سب سے غریب ترین آدمی ہے، جو پاکستان آ ہی نہیں سکتا بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی۔ تو جو حرام کماتا ہے وہ امیر ترین نہیں ہوتا، وہ غریب ترین ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا زبردست نیا کانسیپٹ یہ دیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو کارکنوں کا شکر ادا کیا، وہ جڑ گئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ کس طرح سے جس طرح ہوتا تھا ٹیلی ویژن پہ آپ ٹرانسمیشنز دیکھتے تھے رمضان المبارک کی، یہاں پر عمران خان صاحب نے رمضان میں جس طرح وہ کانسیپٹ دے دیا، اپنوں کے ساتھ افطار اور سحر کا، اپنے کارکنوں کے ساتھ رہے، پھر مختلف علاقوں کے کارکن، بچے، خصوصی افراد کی شرکت، ان کے ساتھ افطار کرنا، تو اور پھر لوگوں سے خطاب کرنا، انہوں نے بڑی زبردست انگیجمنٹ کر دی ہے ہر گھر میں۔ یعنی کنونشنل میڈیا میں بلیک آؤٹ ہوا، سوشل میڈیا پر وہ چھا گئے، اور اسی لیے کہتے ہیں بہت آگے۔ اچھا، یہاں پر ان بچوں کو بھی، یعنی اس تقریب میں ان نوجوانوں کو بھی بلایا ہوا تھا، یعنی جن کو لاپتہ کر دیا گیا۔ وقاص جو روز سحری رفتار کا کام کر رہا تھا، اس کو کیوں اٹھایا، اس نے آ کر جتنی جذباتی بات کی۔ وہ لڑکا جس کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ وہ اکیلا کھڑا ہے اور آگے وہ دوسری طرف پولیس اور سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں، وہ تصویر وائرل ہوئی، اس کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور اس کی بھی مختصراً بات ہوئی ہے۔ پھر جو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو، ثاقب نام کے وہاں صاحب تھے، انہوں نے سحر افطار کروایا، ان کو وہاں پر بٹھایا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ یعنی کارکنوں سے جڑ گئے عمران خان، اور یعنی اس سے زیادہ کیا ہوگا، کارکن کو عزت دے دی۔ اب عمران خان صاحب نے خطاب شروع یہاں سے کیا کہ مجھے اغوا سے کارکنوں نے بچایا، ان کی نیت تھی مجھے اغوا کرنے کی، اور انہوں نے کہا کہ زمان پارک کے میرے رشتہ دار چھا گئے، میرے ہمسائے، میرے رشتہ دار چھا گئے، ورنہ یہ تو شاید سمجھا جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ اس طرح نہیں نکلتے، لیکن یہ تو اب ایک انقلاب ہے، ایک ریولوشن ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ چھوٹے چور کو پکڑ لیتی تھیں اور بڑے چور کو وہ چھوڑ دیتی تھیں۔ ملک کو لوٹنے والوں نے تباہ کیا ہے، ایلیٹ کا پیسہ باہر ہے۔ اچھا، اب یہ ایلیٹ کا جو معاملہ ہے نا، اس پر اشرافیہ نہیں بدماشیہ کہہ دیا اس کو خلیل الرحمان قمر صاحب نے، آگے چل کے وہ بھی بتاؤں گا۔ اچھا، بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم وقت میں اگلے کوشش ہوگی 5-7 منٹ میں بات مکمل کروں۔ عمران خان صاحب نے مثال دی کہ دبئی UAE میں بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ 10.4 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں پاکستانیوں کے، صرف دبئی UAE میں۔ 16,000 پاکستانی فزیشین امریکہ میں، 200 ارب ڈالر کے ان کے اثاثے ہیں۔ پھر جو ٹاپ 10 بزنس مین امریکہ میں ہیں پاکستانی نژاد، ان کی 25 بلین ڈالر کی ورتھ یعنی اثاثے ہیں، مگر یہ یہاں نہیں لاتے، وہاں جا کر سکسیسفل ہوتے ہیں، میرٹ ہے۔ یہ یہاں کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ یہاں جنگل کا قانون ہے، مہذب معاشرہ ہے ہی نہیں یہاں پر، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں۔ شاہد حسین کی مثال دی، برٹش پاکستانی آیا، لاپتہ ہو گئے۔ اب کون آئے گا وہاں سے؟ ہاں، کون سا برٹش پاکستانی آئے گا؟ کون سا وہاں جو ایک سکسیسفل پاکستانی وہ پاکستان آئے گا؟ جب آپ نے وہاں کا ایک پاکستانی یہاں آتا ہے، اس کو اغوا کر لیا، لاپتہ کر دیا آپ نے، اور پھر پتہ لگا ہو یہ برٹش پاکستانی نے چھوڑ دیا، تو پھر وہ پاکستان میں آ کے پاکستانی شہری لینا چاہیں گے، وہ کہیں گے بھائی باہر اچھے ہیں، پاکستان گئے تو اغوا بھی ہو گئے تو چلو بچ تو گئے، لاپتہ بھی ہو گئے کہ جی برٹش نیشنل تھے، کون لائے گا یہاں پر انویسٹمنٹ؟ عمران خان نے مثال دی۔ تو خود وہاں کے اوورسیز پاکستانی سے آپ رابطہ کر کے دیکھ لیں، مجھے فون آتے ہیں کہ لوگ خوفزدہ ہیں، آپ تو خیریت سے ہیں، آپ کو تو نہیں کچھ ہو گیا، آپ بھی صحافی ہیں، آپ آواز اٹھاتے ہیں، آپ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، انہیں اتنا خوف ہے، وہ کہاں یہاں آئیں گے، انویسٹ کیوں کریں گے؟ یہاں تو جہاں لوگ لاپتہ ہو، انسانی حقوق ہی نہیں ہوں گے، سب سے بنیادی چیز دیکھی جاتی ہے انسانی حقوق ہیں، وہاں پر ہماری انویسٹمنٹ کا تحفظ ہوگا، ہمارا تحفظ ہوگا۔ پتہ لگا آپ کو ایسی بات کر دیں گے، آپ لاپتہ
لاپتہ ہی ہو جائیں گے. تو پھر مثال دی اظہر مشوانی کی, افتخار گھمن جو سیکورٹی انچارج ہے, میرا خان سامہ تک, اس کو اٹھا کر لے گئے, سب کو اٹھا کر لے گئے ہیں. تو یہ لوگ کیوں پیسہ پاکستان میں لائیں گے؟ جو باہر والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں جنگل کا قانون ہے, بنانا ریپبلک ہے. پیسہ جہاں بنانا ریپبلک ہوگی جنگل قانون کا, وہاں پیسہ آتا نہیں ہے, وہاں سے صرف جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں قانون نہیں ہوتا. آج آپ کے ساتھ ہوں, لوگوں کو خوف ہے ہارنے کا, یہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کو خوف ہے ہارنے کا. میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ لوگ جو پی ڈی ایم والے ہیں, یہ ہمارے مخالفین وکٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. چیف جسٹس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. چیف جسٹس, ہم آپ کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کاش جسٹس منیر نے نہ گھٹنے ٹیکے ہوتے اور اس وقت ایسا چیف جسٹس ہوتا, جسٹس امرتا بندیال جیسا, تو آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے. جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو یعنی جائز کر دیا تھا, نظریہ ضرورت کے تحت کام کر دیا تھا, آج جسٹس امرتا بندیال ڈٹے ہوئے ہیں. ایسا کوئی ہوتا تو پاکستان میں کبھی لا قانونیت نہ ہوتی, آمریت نہ ہوتی. اب ہم ایک ایسی تحریک چلانے لگے ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے, ایک ایسی تحریک جو تاریخی تحریک ہوگی. پھر ایک بچی کو انٹروڈیوس کیا گیا وہاں پر, فیصل صاحب نے, اس نے کلام پیش کیا, ملی نغمہ یا عمران خان صاحب کو ٹریبیوٹ, کپتان میرے, اور پھر پنجابی کا گانا اسا خان تیرے نال آں. پھر عمران خان صاحب نے اس بچی کو دوبارہ فرمائش کی کہ نہیں, وہ ذل شاہ کو جو ٹریبیوٹ ہے خان صاحب کی خاص فرمائش تھی. اس پر بڑے جذباتی ہو گئے تھے عمران خان صاحب. پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کو آ گیا جی آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا جی عمران خان کی کمٹمنٹ میں ان کی کرکٹ کے دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنے کمیٹڈ تھے, یہ اس طرح کبھی ہار نہیں مانتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہار نہیں ماننی. میں ہمیشہ سوچتا تھا میری قوم کو رعایا کی طرح ہی ٹریٹ کیا گیا. خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا غلاموں اور رعایا میں یہی فرق ہے کہ غلاموں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلام ہے اور رعایا کو معلوم نہیں ہوتا. 14 اگست کو رعایا کو جمہور بنا دیا گیا, یعنی آزادی ملی. ہم نے قطار در قطار لوگ پیدا کیے جو اپنے سے امیر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہی نہ ہو سکی کہ جو حرام کمانے والا ہے وہ دنیا کا غریب ترین آدمی ہے, اور ایسا یہ غریب آدمی لندن میں بیٹھا ہے. اب یہ سیدھا نواز شریف پر ہٹ کیا. 600 ارب روپے اگر آپ کی جیب میں ہوں تو بدلتا کچھ نہیں, بس عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. کہ یہ نہ سمجھے 600 ارب روپے آئے تو آپ ہر چیز لے رہے ہیں اور بڑا کوئی مزے میں ہے, نہیں, آپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور آج آپ اپنا وہ جنازہ اٹھائے در بدر پھر رہے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی حکومت ہے اور اس ملک کا وہ وزیر اعظم ہے, مگر آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. جب ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اس آدمی کے پیسے حرام کے ہیں یا حلال کے, تو ملک پستی کی جانب جانا شروع ہو گیا. خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا اور آج جو شرافیاں ہیں اصل میں وہ بدماشیاں ہیں, اور اس بدماشیہ سے جنگ میں 75 سال سے ہم ہارتے آ رہے ہیں. میں جب پہلی بار خان کو ملا تو یہ وزیر اعظم تھے, تب بھی دیکھتا تھا کہ کرسی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی, وزیر اعظم کی کرسی. میں جب دوبارہ عمران خان سے ملا تو 4 گولیاں لگ چکی تھیں, اور بندہ کہہ رہا تھا خلیل ہمارے ہاں کی سوسائٹیاں اونچائی کے بجائے چوڑائی پر بڑھ رہی ہیں, کل کو ہمارے پاس زمین نہیں رہے گی. یعنی وہ اس حالت میں بھی ملک کا سوچ رہا تھا کہ زمین نہیں ہوگی, ہمارے لیے خوراک کا مسئلہ ہو جائے گا, ہمارے ہاں سبزیاں خوراک ہم کیسے اگائیں گے. تو آج میرے ملک میں غریب کی بچی بک رہی ہے, اور 10 سالوں کے بعد ہمیں ملک کا سوشل سیٹ اپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہم $3 بلین پر ہیں, اور ہم سے الگ ہونے والا 1/6 حصہ ہمارا $42 بلین کے ساتھ ہمارے اوپر کھڑا ہے. اب بھی جب خان آ جائے گا تو سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا, اور دعا کریں کہ ایسا ہو تو کوئی دوبارہ ایسا نہ ہو جائے کہ جی جو ہو رہا ہے کہ پھر اس کو نہ نکال دیں. عمران خان ملک میں سب سے زیادہ ایماندار شخص ہے, جب تک عمران خان کریز پر موجود ہیں ہم یہ میچ جیت کے رہیں گے. یہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے پھر آخر میں امید دلائی, اور کہا جی میں اس کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ ایماندار ہے. اچھا, پھر فیضان وہ نوجوان جو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ بلے نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے, اس پر جو آزادی آزادی کے نعرے لگا رہا تھا, تو خان دیں گے جان نہیں دیں گے, اس نے ہی کہا. انہوں نے کہا جی وہ میرا جذبہ تھا اور اس میں وہاں پر آیا تھا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جب یہ ویڈیو, اس فیضان کی ویڈیو دیکھی تو ساری رات میں دیکھ رہا تھا, اس ٹیئر گیس ہو رہی تھی, ہمارے کمرے کے اندر ہمیں ماسک پہننا پڑ رہا تھا, لیکن یہ ایک آئیکن, کسی بھی ریولوشن انقلاب میں ایک آئیکونک ویڈیو ہو جاتی ہے, آئیکن کوئی بن جاتا ہے, یہ وہ ویڈیو تھی. تو یہ سٹرگل میں, کسی بھی سٹرگل میں ایک آئیکن کوئی بنتا ہے, یہ وہ لڑکا بن گیا فیضان جو جھوم رہا تھا. قوم غلام ہے, جب تک احساس نہ کرے تو تب تک غلام رہتی ہے. تو ہمیں جب احساس ہو جائے گا ہم غلام ہیں, ہم نے اس سے نکلنا ہے. پھر ابرار الحق نے وہاں پر نغمہ پیش کیا آزادی کا, ہم لے کے رہیں گے آزادی, اور پھر کہا جی عمران خان کا بھی فیورٹ ہے, لوگ جس پر جذباتی ہو گئے, پھر آزاد ہے آزادی کے نعرے لگانے لگ گئے.
پھر جناب فیضان کی ویڈیو عمران خان سے پھر چلائیں، پھر بار بار دکھائی، پھر فیصل کی تصویر دکھا کر کے وہ کس طرح پولیس والوں کے آگے کھڑا تھا، اور پھر عمران خان سے بتانے لگ گئے کہ یہ کمال ہے کہ کس طرح یہ ڈٹا رہا، خوفزدہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی اس فیصل نے بہت ہی جذباتی تقریر کر دی کہ عمران خان صاحب نے اس کو بتایا کہ کس طرح پھر تمہیں ڈرایا گیا اس تصویر کے بعد جو تم نے پولیس والوں کے آگے کھڑے تھے اکیلے، تو اس نے بتایا کہ جی عمران خان کے علاوہ کون ہے جو بچائے گا ملک، مجھے پتہ چلا عمران خان کو اغوا کرنے آ رہے ہیں، اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا، اور ہم جو مرضی کر لیں، آپ جتنا مرضی ہمیں ڈرا لیں، ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اور بڑے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیا تھا تارڑ کے لیے اس نوجوان نے، رانا ثناء اللہ کہ تم آؤ تو صحیح، ایک وقت آئے گا جب ہم بھی بدلہ لینے قابل ہوں گے، جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے بتایا عمران خان صاحب تم بتاؤ نا تمہارے ساتھ کیا کیا پھر اس کے بعد، تو انہوں نے بتایا کہ جی میری ماں کو ڈرایا آ کر کہ تیرا بچہ بدماش ہونے کا، میں بدماش نہیں ہوں۔ اچھا پھر قوالی بھی پیش کی گئی، پھر وقاص جو ہے وہ آیا، وہ نوجوان جس کو لاپتہ کر دیا گیا تھا، جو صبح اور شام کو سحری کا انتظام کرتا تھا، تو اس نے ایک بڑی دلچسپ آخر میں بات کی، کہتا ہے جی مجھے اجرت چاہیے جو کچھ میں نے کیا ہے، مجھے ایک جفی چاہیے، عمران خان سے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ اسی طرح ثاقب جو سیر افطار کرواتا ہے اس کی بھی وہاں پر گفتگو کروائی گئی، اور پھر وقاص نے جس طرح بتایا جو اس کے ساتھ ہوا، اس کو لے گئے اور بتایا کہ جی تم سوشل میڈیا پہ پڑے ہو، سیر و افطار کا انتظام کیوں کرتے ہو، کہاں سے تمہارے پیسے آتے ہیں، پھر فائنینشلی اس کو دیکھا گیا کیسا ہے، پھر اس سے کہا کہ اتنے تمہارے فالوورز کیوں ہیں، کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو، تو پھر اس نے بتایا کہ جی یہ لوگ سمجھتے نہیں، جب بلیک آؤٹ کیا عمران خان کا یا رجیم چینج ہوا 200% عمران خان کی فالوئنگ بڑھ گئی، سوشل میڈیا بڑھ گئی، ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان نے جس طرح رمضان المبارک میں دیکھیں لوگوں کو جوڑ دیا ہے، ایک سوشل پولیٹیکل ایک نیا کانسیپٹ دے دیا ہے عمران خان صاحب نے، ایک یعنی فیملیز کو جوڑ دیا ہے پالیٹکس کے ساتھ، سوسائٹی کو جوڑ دیا ہے، سیر و افطار، پھر اب چاند رات، پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ افطار کے بعد، تراویحوں کے بعد سحری تک کوئی جلسہ ہو رہا ہو، یہ عمران خان نے رمضان میں کر کے دکھا دیا۔ پھر چاند رات کا کانسیپٹ دے دیا ہے کہ بجائے اس کے کیسے پھریں اور کریں، اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ، ایک سیلیبریشن کے ساتھ، ایک سوشل سیلیبریشن کر کے دکھا دیا۔ ایک میلے کا سا سما تھا، فیملیز وہاں پر تھیں، صوفیانہ کلام تھا، قوالی تھی، تو یہ عمران خان صاحب نے بالکل ایک نیا ٹرینڈ دے دیا ہے۔ جس طرح کہتے تھے سوشل میڈیا پر جی عمران خان ہے، اب سارے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک جینوئن ٹرینڈ ہے۔ آپ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا پیسہ لگا، بھائی پیسے میں تو آپ کا مقابلہ نہیں، آپ کے پاس جتنا پیسہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر لگا لیں، کر لیں۔ یہ گھروں تک اب پہنچ گئے ہیں، اب تو لوگ سینئر صحافی بات کر رہے ہیں کہ جی گاؤں جاتے ہیں، دیہات میں جاتے ہیں، بزرگ تک عمران خان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو پہلے کوئی پالیٹکس کی بات نہیں کرتے، پہلے صرف اپنے علاقے کی بات کر رہے ہوتے تھے، یا اچھا جی کون برادری میں ہے، کس طرح سے ووٹ کرنا ہے، اب وہ نیشنل لیول پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سول ملٹری ریلیشن پر، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ عمران خان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی تباہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل لینڈسکیپ جو ہے پولیٹیکل وہ چینج کر کے رکھ دیا عمران خان نے، اور یہ تقریب اس کا ہائی لائٹ تھی کہ کبھی آپ نے سنا ہے چاند رات پر اس طرح سے۔ اور کارکن دیکھیے باقی کیا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں جناب، یہ وہ آگے بیٹھ کے ایک بیٹھک لگ رہی ہوتی ہے عمرہ میں ہی، صرف وہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہی جناب فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو بلایا ہے، جن کو لاپتہ کیا گیا، جن کی قربانیاں ہیں، ان کارکنوں کا شکریہ ادا کیا، ان سے ریلیٹ کر دیا، یہ تقریب ان کے نام کر دی اور ایک قوم میں اویئرنیس پھیلانے کے نام کر دی۔ تو یہ بالکل عمران خان صاحب نے ایک نیا کانسیپٹ اور بدل کے رکھ دیا۔ اب اگر اس کی بھی کوئی کوشش کی جائے گی تقلید کرنے کی تو اسی طرح ہوگی کہ عمران خان افطاری کر رہے لوگوں کے ساتھ، اچھا تو پھر کیا کریں، وہ مریم صاحب نے کہا چلو ہم چارٹ بنا لیتے ہیں، اور مسالہ جو ہے وہ مریم اور وزیر اطلاعات ڈالے گی، تو یہ اور چارٹ بھی کیا بنانی تھی، صرف اس میں چمچ لانا تھا۔ یہ ان کا تھا کہ عمران خان افطاری میں لوگوں کو بلا رہا ہے، بچوں کو بلا رہا ہے، اچھا بزرگوں کو بلا رہا ہے، ہر حلقے کے کارکنوں کو بلا رہا ہے، ان کے ساتھ مل رہا ہے، ان کو ایک عزت اور اتنی بڑی ان کی زندگی خواہشی عمران خان سے ملیں گے وہ مل رہے ہیں، اور پھر ہر علاقے میں ظاہر ہے کارکن ان سے ڈائریکٹ فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، کیا کرنا ہے، انہوں نے یعنی ان سے جڑ گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کمپین کرنی تھی، کیا اسی لیے تو بیک آؤٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ صرف الیکشن سے، یہ تو اب ایسے سمجھیں کہ سیاست سے بھاگ رہے ہیں، اب ان کو صرف آمریت اور جبر سوٹ کرتا ہے، ان کو اور کچھ سوٹ نہیں کرتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔